عورت کیسی ہو معلوم؟ عورت ماں کیسی ہوتی ماں. آج سنیں گے آپ لوگ، سنیں گے انشاءاللہ. آپ سب نے امام غزالی کا نام سنا ہوگا. ہاں بولو. ارے ہاں بولو نا. سنا. علماء نے تو سنا ہی ہوگا. کس کا نام؟ امام غزالی کا اصل نام محمد. بولو کیا نام؟ یہ چھوٹے بھائی تھے. ان کے بڑے بھائی ان کا نام شیخ احمد. بولو شیخ احمد. اچھا دو بھائی. دیکھو ماں نے کیسا، ماں نے دو بچوں کو کیسے بنایا. پھر سننا، بڑے بھائی کا نام شیخ احمد اور چھوٹے بھائی محمد. اور یہی محمد امام غزالی، جو امام غزالی کہتے ہیں نا، وہ یہی محمد. اور بڑے بھائی پھر بولو احمد. اب کیا ہوا مانو؟ بڑے بھائی جو تھے نا، کیا نام؟ شیخ احمد. وہ بیان تقریر نہیں کرے، بس وہ اپنا پورا دن گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ اللہ. کوئی ان کو زیادہ جانے پہچانے بھی نہیں، بلکہ نماز بھی گھر میں ہی پڑھے. بولو نماز بھی. اور جو چھوٹے بھائی تھے محمد، ہاں وہ کتابیں بھی لکھے، سبق بھی پڑھاوے، حدیث بھی پڑھاوے، بیان بھی کرے، امامت بھی کراوے، آواز بھی بہت اچھی، قرات بھی پڑھے، حافظ بھی، عالم بھی. اب کیا ہوئے معلوم ہے؟ امام غزالی وہاں کی مسجد کے امام، وہاں کی مسجد کے امام. اور سریلی آواز جب پڑھاوے تو پورا مجمع روے. تو کچھ لوگ امام غزالی کے پاس آئے، یعنی کیا نام ان کا؟ محمد. چھوٹے بھائی ان کے پاس آئے اور آ کر کہا تم اتنی اچھی امامت کراتے ہو، اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہو، اتنی اچھی تفسیر کرتے ہو، اتنا اچھا بیان کرتے ہو، تمہارے بڑے بھائی تو کبھی نماز پڑھنے بھی تمہارے پیچھے نہیں آتے، تمہارے بڑے بھائی تو کبھی تمہارا بیان سننے بھی نہیں آتے، تمہارے بڑے بھائی تو کبھی تمہاری تقریر سننے بھی نہیں آتے. امام غزالی کو وہاں برابر ہے، میرے بڑے بھائی کبھی میرے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے، میری تقریر بھی نہیں سنتے، میرا سبق بھی نہیں سنتے. سیدھے امام غزالی اپنی ماں کے پاس گئے اور اماں کو جا کر کہا اماں آپ اپنے بڑے بیٹے کو سمجھاؤ، میں آپ کا بھلے چھوٹا بیٹا ہوں لیکن میں مسجد کا امام ہوں، میں تفسیر کرتا ہوں، میں درس قرآن ہوتا ہے، میرا درس حدیث ہوتا ہے، میں جمعہ کا خطبہ پڑھاتا ہوں اور شاندار سے شاندار میری آواز ہے، لیکن بڑے بھائی میرے پیچھے نماز بھی پڑھنے نہیں آتے، صرف جمعہ پڑھ کے چلے جاتے، باقی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے میرے پیچھے، اور میرے بیان میں بھی نہیں آتے، میری تقریر میں بھی نہیں آتے. تو ماں نے بڑے بیٹے کو بلایا، شیخ احمد کو، کہا آج سے میرا چھوٹا بیٹا جو نماز پڑھاوے تم کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا، جو تقریر کرے تم کو وہاں پہ. ماں کے فرما بردار تھے. ٹھیک ہے اماں، زور کا وقت آئے گا جاؤں گا میں. چلو امام غزالی آ گئے. کون سی نماز کے لیے آئے؟ اللہ اکبر. اب زور کی نماز میں قرات تو ہوتی، امام زور سے پڑھتے. دوسری رکعت کے لیے جب امام غزالی کھڑے ہوئے نا اللہ اکبر کر کے دوسری رکعت کے لیے، تو بڑے بھائی پہلی رکعت میں برابر رہے، دوسری رکعت میں رکعت توڑے اور چلے گئے. ارے بولو رکعت توڑے. اور نماز جیسے ختم ہوئی سب امام غزالی کے پاس آئے. آج تو تمہارے بھائی نے بہت بدنام کر دیا، وہ اچھا تھا کہ آتے ہی نہیں تھے، آج تو آئے پہلی رکعت میں تمہارے پیچھے اور دوسری رکعت میں بھاگ گئے. تو امام غزالی کو بہت غصہ آیا کہ اس سے اچھا تھا کہ میرے بھائی آتے ہی نہیں. ارے بھائی آتے نہیں تھے معاملہ ختم ہو جاتا، یہ آنے کا، پہلی رکعت میں میرے ساتھ میں رہنے کا اور دوسری رکعت میں آدھی رکعت ہوئی نہیں کہ بھاگ گئے. امام غزالی اپنی اماں کے پاس گئے، کہا اماں یہ آپ کا بڑا بیٹا یعنی میرے بڑے بھائی نے میرے کو بہت بدنام کر کے رکھا ہے. زہر کی نماز میں آئے تھے، پہلی رکعت میں میرے ساتھ تھے، دوسری رکعت میں آدھی رکعت میں میرے ساتھ تھے، پھر چلے گئے. ماں کو بھی بہت غصہ آیا. بڑے بیٹے احمد کو بلایا، احمد ادھر آؤ. کیوں ایسا کیا؟ کیوں ایسا کیا؟ پہلی رکعت زہر کی ان کے پیچھے پڑی اور دوسری رکعت میں چلے گئے، 4 رکعت تک رک نہیں سکتے تھے. اماں پوچھو ان کو ہی پوچھو. پہلی رکعت میں ان کا دھیان اللہ کی طرف تھا، دوسری رکعت میں ان کا دھیان کچھ بیان اور تقریر کی طرف چلا گیا، اللہ کی طرف نہیں تھا. تو جب امام کا دھیان ہی اللہ کی طرف نہ ہو تو ان کے پیچھے کیا نماز پڑھنے گا؟ ماں نے فوراً پوچھا، اے غزالی صحیح کہہ رہا ہے؟ تمہارے بڑے بھائی صحیح کہہ رہے؟ اللہ کی قسم صحیح بول رہے. پہلی رکعت میں بالکل دھیان اللہ کی طرف تھا، دوسری رکعت میں یہ دھیان آیا کہ ابھی ظہر کے بعد تفسیر کرنے گئے تو تفسیر میں کیا بولوں اس کی طرف دھیان چلا گیا. سننا، ماں نے کیا کیا معلوم؟ دونوں بیٹوں کو تماچا مارا. بڑے بڑے امام تفسیر مفسر، وہ دونوں بچوں نے کہا تماچا کیوں مارا؟ کہا غزالی تجھے تو تماچا اس نے مارا کہ نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے، دھیان دوسری طرف کیسے چلا گیا؟ اور بڑے بیٹے کو تماچا اس لیے مارا کہ نماز میں دھیان اللہ کی طرف رکھنے کا یا یہ سوچنے کا کہ امام کا دھیان کہاں پر ہے. اور پھر وہ ماں نے تماچا مار کے روئی ہے اور کہا تمہیں پیدا کر کے میں نے ایک نکما کام کر دیا، تم دونوں میرے کام کے نہیں رہے. میں نے سوچا تھا کہ میرے دونوں بچے اللہ کے پیارے ہوتے، ایک نماز پڑھاتا ہے تو پہلی رکعت میں اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے، دوسری رکعت میں بیان کی طرف دھیان چلا جاتا ہے، اور ایک پیچھے پڑھنے آتا ہے تو پہلی رکعت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دوسری رکعت میں امام کے دل کی طرف متوجہ ہوتا. جو مخلوق کے پاس جاتا ہو ایسی اولاد کس کام کی؟ ماں نے کہا دونوں بچے مجھ سے بات نہیں کریں گے جب تک زندگی بھر کی نماز کو واپس قضا نہیں کرو گے. ایک وہ ماں کی اور ایک آج کی ماں بچے کے ساتھ بیٹھ کے ایپیسوڈ دیکھتی ہے.
بچے کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی سیریل دیکھتی ہے، بچے کے ساتھ بیٹھ، یعنی وہ ماں کا کون ادب کرے گا جو ماں بچے کے ساتھ ننگی عورت کو دیکھتی ہے؟ ماں بھی دیکھ رہی ہے، اس کا 14 سال 15 سال کا بچہ بھی دیکھ رہا ہے، تو کیا ادب ہوگا؟ اگر ماں نے کبھی ٹوکا بھی، بیٹا دیکھ تو غلط لائن پہ جاتا ہے، تو بیٹا بھی منہ پھٹ ہوگا، کہا اماں تجھ تو لے گئی میرے کو غلط لائن پہ، یہ عورتوں کو دکھایا کس نے مجھے؟ تو نے پہلے میرے کو ٹی وی میں بتایا، میں نے باہر جا کے اس کو اوپن دیکھا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اذا کان العود معوجا فکیف یستقیم الظل۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کہتے جب لکڑی ٹیڑھی ہوگی تو سایہ بھی ٹیڑھا ہوگا، لکڑی سیدھی بولو سایہ۔ آج ہم گھر کے جتنے بڑے ہیں اگر ہم ٹیڑھے ہیں، ہماری زبان پر ماں کی گالی ہے، ہماری زبان پر بہن کی گالی ہے، ہماری زبان پر جھوٹ ہے، ہماری زبان پر غیبت ہے، ہماری زبان پر تہمت ہے، ہمارا بچہ ابھی ہم سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا ہے، وہ 7 سال کا ہوگا، 8 سال کا ہوگا، 12 سال کا ہوگا، 15 سال کا ہوگا، کھلا بازار میں سگریٹ پیے گا، تمباکو کھائے گا، گٹکا کھائے گا، ماں بہن کی گالی دے گا، دارو پیے گا، جوا کھیلے گا، اور ہمت نہیں باپ میں کہ اس کو ایک مرتبہ روکے، کیونکہ معلوم ہے پلٹ کر جواب دے گا تجھ سے ہی سیکھ کے آیا ہوں میں، یہ سب ہے۔ اس لیے میرے پیارو آج سب لوگ پہلا اگر ارادہ پکا کرے تو بہت اچھا ہوگا، کرنے کو تیار ہو انشاءاللہ۔ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت، کس کے سامنے توبہ کرنے کا کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے، توبہ کریں گے انشاءاللہ، وہ توبہ کریں گے۔ اور جب بات آ گئی تو میں دوسری بات بھی بتا دوں میرے دوستو، ماں بن کے رہے، بچہ بن کے رہے اور ماں باپ کی خدمت کرے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی آواز نہیں آ رہی، بولو نہ کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں ایک بات ابھی کل ہی میں نے سنا، یعنی ہم لوگ ماں کے غصے پر صبر نہیں کر سکتے، ماں کی ناراضگی پہ ہم سامنے جواب دیتے نہیں دیتے۔ حضرت جنید بغدادی، سب نے نام سنا؟ بولو ہاں سنا، وقت بہت کم ہے، جلدی بولو نہ سنا؟ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سننا؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وہ تو ایک جھوپڑے میں رہتے تھے بغداد میں، اور فقیر جیسا کپڑا ہوتا تھا، ایک جھولا جیسا کپڑا ہوتا تھا۔ اب وہاں بغداد میں ایک مرتبہ بہت بڑے مالدار کے یہاں دعوت تھی، سب بڑے بڑے امیروں کو دعوت تھی، سب بڑے بڑے اپولو جو دنیا کے ہوتے ہیں نا ان کو دعوت تھی۔ تو وہ جو گھر کے جو بڑے تھے نا، ابا تھے، انہوں نے بڑے بڑوں کو دعوت دی، لیکن وہ گھر کا ایک جوان بیٹا اس نے جا کر حضرت جنید بغدادی کو دعوت دی کہ آپ کو بھی کھانا کھانے کے لیے آنا۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا ٹھیک ہے، دعوت قبول کرنا سنت سے، میں وقت پر آ جاؤں گا۔ اب جب حضرت جنید بغدادی وہاں آئے تو بڑے بڑے بغداد کے امیر لوگ تھے، بڑے بڑے شاندار کپڑے پہنے تھے، تو وہ جو ابا تھے نا ان کو نہیں معلوم کہ میرے بیٹے نے دعوت دی، وہ سوچنے لگے اتنے بڑے بڑے امیروں میں فقیر کہاں سے آ گیا، ایک جھولا بھرنے والا کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے غصے میں کہا او جنید بغدادی، یا تمہارا کام نہیں، یا امیروں کا گھر ہے، جاؤ، یہاں غریبوں کو دعوت نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی وہاں سے چلے گئے، بولے وہاں سے کچھ بولے نہیں، بولے وہاں سے۔ اچھا بیٹا آیا، بیٹے کو معلوم پڑا اچھا وہ حضرت جنید بغدادی آئے تھے، میرے ابا نے ذلیل کر کے ان کو بھیج دیا۔ بیٹا پھر دوڑا اور جا کر کہا حضرت معاف کرنا، اور میں نہیں تھا وہاں پہ، اور میرے ابا کو معلوم نہیں تھا، وہ بھلے امیروں کی دعوت ہوگی لیکن آپ ہمارے بہت بڑے، آپ ضرور دعوت میں آئے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا تو آگے جا، میں پیچھے آتا ہوں۔ وہ بیٹا آگے گیا، لیکن وہ بڑا ہال تھا، بڑا گھر تھا، وہ بیٹا کسی کام میں مشغول ہو گیا اور حضرت جنید بغدادی وہاں پر پہنچے، پھر اسی کے ساتھ پالا پڑا۔ کس کے ساتھ؟ مالک کے ساتھ، باپ کے ساتھ۔ خوب آپ نے کہا تم کو ایک مرتبہ منع کیا کہ یہاں غریبوں کا کام نہیں، یا امیروں کی دعوت ہے، یا امیروں کا ڈسپلن ہے، تم یہ غریب اپنا جھولا لٹکا یہاں پہ آ گئے، جاؤ واپس جاؤ۔ حضرت جنید بغدادی بولو واپس، بیٹے کو معلوم ہوا، بیٹا پھر دوڑا۔ کہا حضرت جنید بغدادی نے کہا بیٹا تم جاؤ، میں پیچھے آتا ہوں۔ پھر وہی معاملہ، بیٹا کچھ کام میں لگا، سامنے کون آ گیا؟ باپ آ گیا۔ چوتھی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ بہت منت سماجت کے ساتھ، لیکن قدرت کا کرنا ایسا کہ باپ کچھ راستے میں نکلا تھا تو راستے میں جنید بغدادی مل گئے۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہارے گھر دعوت میں۔ تو اس نے کہا تم بھوکے ہو، کھانا نہیں ملتا تم کو، 3 مرتبہ تم کو گھر سے بھگایا، چوتھی مرتبہ آئے۔ حضرت جنید بغدادی واپس آئے تو حضرت جنید بغدادی کے ایک شاگرد نے کہا حضرت کائے کو اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو، کیا ہمارے یہاں کھانا نہیں ہے، سوکھی روٹی کے ٹکڑے نہیں ہے، 4 مرتبہ وہاں جانا؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کھانے کون جا رہا بیٹا، کھانے کون جا رہا؟ ہم نے تو ایک حدیث سنی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جو مومن کا دل خوش کرے گا اللہ اس کو جنت دے دے گا۔ میں نے بیٹا آتا ہے دعوت دیتا، میں دعوت قبول کر کے اس کے دل کو خوش کر دیتا، اور اس کا باپ جب دھکا مار کے بھیجتا ہے تو اس کو خوش کر کے میں چلا بھی جاتا ہوں، نہ اس کو کچھ کہتا ہوں نہ اس کو کچھ کہتا ہوں۔ اس کے آنے پہ اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کو بھگانے پہ خوشی ہوتی ہے، اور دونوں کی خوشی پر، مسلمان کی خوشی پر اللہ مجھ سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی تو ایک عام آدمی کی خوشی کو دیکھتے تھے، ہم نے اپنی ماں کی خوشی کو دیکھا، اپنی ماں کی خوشی کو دیکھا، کتنا روتی ہے ماں،
پوچھو ان لوگوں کو، ہم جیسے نالائقوں کو پوچھو جنہوں نے ماں کا جنازہ اٹھا لیا، جنہوں نے ماں کو کندھا دے دیا، اور اللہ کی قسم جانے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسا کچھ بہت بڑا سپورٹ ہمارے پیچھے تھا جو ہمارے پاس سے چھین لیا گیا. آج آپ کی مائیں ہیں. اس لیے میرے پیاروں، میری پہلی بات تو وہی بات ہے کہ توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنا، اور دوسری بات کیا، ماں کو راضی کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ماں کو راضی کریں گے انشاءاللہ. میرے پاس وقت بہت کم ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا ہوگا ایک یمن کے شخص، بولو کہاں کے، یمن کے شخص، وہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے حدیث کے پڑھانے والے، یمن کے رہنے والے. وہ ایک مرتبہ اپنا حدیث پڑھا کے، اپنی کتابیں پڑھا کے ماشاءاللہ بہت بڑے عالم اپنے گھر میں آئے. اب جب گھر میں آئے تو ماں تو گھر میں پہلے سے تھی، بیچاری کو نظر بھی نہیں آتا، سن بھی نہیں سکتی، 90 سال کی عمر ہو گئی، ہاتھ پاؤں برابر کام نہیں کرتے. وہ آئے تو ماں کیا کہتی ہے، بیٹا میرے کو حج میں لے جانا. بیٹا کیا بولتی، بیٹا میرے کو. تو وہ کیا کہہ رہا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے ماں تمہارے اوپر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ ایک تو ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، اور دوسری بات ماں تم کو تو نظر بھی نہیں آتا، تم سن بھی نہیں سکتی، تمہارے ہاتھ بھی لولے، تمہارے پاؤں بھی برابر نہیں ہے، ماں تمہارے اوپر حج فرض نہیں ہے. ماں نے اتنا پیارا جواب دیا، کہا بیٹا میں نے تجھے مسئلہ نہیں پوچھا کہ میرے اوپر حج فرض ہے یا نہیں ہے، اتنا بتا، مجھے حج میں لے جا سکتا ہے تو لے جا، نہیں لے جا سکتا ہے تو منع کر دے. تو بیٹے نے کہا اماں اپنے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے. پھر بیٹے کو خیال آیا ماں کی بات کو رد کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. کیا سوچا معلوم، سواری نہیں ہے، میرے کندھے تو ہے نا. بیچاروں نے کچھ کھانا پینے کا پیسہ جمع کیا، ادھر ادھر سے سب بیچ باچ کے جمع کیا، گھر بیچ باچ کے پیسہ جمع کیا. اور ماں نے کہا سواری کہاں ہے؟ کہا اماں سواری اپنے پاس گدھا کھچر گھوڑا اونٹ کچھ بھی نہیں، یہ میرے کندھے. ماں بیٹھ جا. اپنی ماں کو یعنی لولی لنگڑی اندھی بہری ماں کو لے کر چلے یمن سے چلے گئے. راستے میں غسل کروانا، راستے میں طہارت کروانا، راستے میں کھلانا، راستے میں پلانا کرتے کراتے 6 مہینے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے. اور بولو الحمدللہ، پورا حج اماں کو مکمل کروا دیا. جب حج ہو گیا نا تو اماں کو ایک کونے میں بٹھایا، کہا اماں وہاں مجمع بہت جمع ہے، معلوم نہیں کوئی کسی بڑے مولانا کا پروگرام ہوگا، بہت مجمع جمع ہے، ماں اگر اجازت دے تو میں وہاں جا کر سنوں کون ہے. ماں نے کہا جاؤ دیکھو کون ہے. یہ جب قریب گئے تو معلوم ہوا صحابی کا بیان چل رہا ہے. ارے بولو نا، کعبے کے پاس کن کا بیان چل رہا ہے؟ ایک صحابی، اور صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر. بولو حضرت عبداللہ ابن، یعنی حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ کا بیان چل رہا. اور مجمع جمع، یہ بھی جا کے کھڑے ہو گئے، ادب کے ساتھ بیان سننے لگے. جب بیان ختم ہو گیا سب لوگ ملاقات کر کے جانے لگے. یہ آئے اور کہا آپ بہت بڑے صحابی. حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا بہت بڑے صحابی ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں میں یمن سے میری ماں کو لایا ہوں. دیکھو دور میری ماں بیٹھی ہے، اس کو زیادہ نظر بھی نہیں آتا، برابر بول بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی، ہاتھ سے اور پاؤں سے بیچاری معذور ہے، میں کندھے پہ بٹھا کے لایا ہوں. اور رو پڑے، روتے کہا اے صحابی آپ تو عمر کے بیٹے ہیں، میں 6 مہینے کے بعد یہاں آیا ہوں اور میری ماں کو حج کروا کے ابھی فارغ ہوا ہوں. اب بتاؤ میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ اب بتاؤ میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سب سے پہلے کھڑے ہو گئے، ان کو گلے لگایا، مبارکباد دی کہ جس بیٹے نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی، اور کہا جہاں تک ماں کے حق کا سوال ہے کہ تمہارے ماں کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ارے جب تم پیدا ہوئے اور تم نے پہلی مرتبہ تمہاری ماں کا دودھ چوسا، ابھی تو قیامت میں اس کا حساب دینا بھی باقی ہے. اس لیے میرے پیارے بچوں، ماں کی آواز کے اوپر آواز مت اٹھاؤ، باپ کو ذلیل کر کے گھر سے مت نکالو، باپ کے سامنے گالیاں مت دو، باپ کو روٹی کھلاتے ہو کوئی احسان نہیں کرتے ہو، آپ اپنی جنت بناتے ہو. اس لیے میرے پیاروں سب سے پہلا کام بولو اللہ کو راضی کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 ماں باپ کی خدمت کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. اب میں آخری بات پر آ رہا ہوں کیونکہ 8 بجے مجھے برابر بات کو ختم کرنا ہے، لیکن جو بات کو میں لا رہا ہوں نا کڑی کو کڑی سے جوڑو گے تو ہم نتیجے پر آ جائیں گے، بولو آ جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد تھی کیا تھی؟ مسجد نبوی. بھائی مدینے میں کون سی مسجد؟ وہاں لائٹ نہیں. ارے بولو نا وہاں لائٹ، اس زمانے میں لائٹ تھی، بلب تھے، ٹیوب لائٹ تھی. تو کیا کرتے تھے معلوم؟ مسجد نبوی میں وہ کھجور کی چھالیں ہوتی تھی، جیسے یہاں کھجور کی چھالیں لگی اوپر لٹکا دیتے تھے چھت کے ساتھ، چھت بھی ایسا ہی ہوتا تھا، پھر وہاں تھوڑی کھجور کی چھالیں، ادھر تھوڑی کھجور کی چھالیں. اور حضرت بلال وغیرہ جو مسجد کے ذمہ دار تھے وہ اس کو جلاتے تھے، مغرب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ جلاتے تھے. اب وہ کھجور کی چھالیں ہیں، کبھی جلے کبھی بجھ جائے، کبھی بند ہو جائے کبھی کھل جائے. مطلب لوگ مغرب کی نماز پڑھنے آ رہے، عشاء کی نماز پڑھنے آ رہے، کبھی ایسا بھی ہوئے کہ ایک دم اجالا اجالا، اور کبھی ایسا بھی ہوئے کہ اندھیرا اندھیرا، کیونکہ جب وہ کھجور کی چھالیں جلنے لگے تو اجالا ہوئے، کہیں بجھ جاوے تو اندھیرا ہو جائے. اسی طرح چلتا تھا. ایک دن ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت تمیم، ساتھ میں بولو کیا نام؟
وہ ملک شام گئے اور وہ گئے تھے بزنس کے لیے, کاروبار کے لیے. اچھا ملک شام گئے, بزنس کے لیے گئے, کاروبار کے لیے گئے. وہاں کے بازار میں انہوں نے لالٹین دیکھا. یعنی کیسا لالٹین دیکھا؟ ایک چھوٹا سا پیالہ ہے, اس میں تیل ہے, اوپر بتی کو جلاؤ تو بتی جلتی ہے, نیچے تیل ہوتا ہے. اور دیکھا کہ یہ تو کافی اجالا ہوتا ہے, پورے شام کی مارکیٹ میں لگا ہوا ہے اور رات کے ٹائم پر لگا ہوا. انہوں نے پورا ایک اونٹ اسی بتی سے بھر دیا. بہت سارے اونٹ لگ گئے تھے تجارت کے لیے, حضرت تمیم مالدار تھے. اب انہوں نے پورا ایک اونٹ سارے لالٹین سے بھر دیا, وہ بتیوں سے بھر دیا. مدینہ منورہ آئے اور کسی کو کچھ کہا نہیں, خود مسجد میں آئے اور ہر طرف انہوں نے وہ لائٹ لگا دی, وہ لالٹین لگا دیا, جس کی وجہ سے مسجد نبوی میں اجالا ہو گیا. برابر مغرب کا وقت ہونے والا اور حضرت بلال اذان دے رہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ اذان ہو رہی, سارے لوگ مسجد میں آ رہے, او مسجد میں اجالا, مسجد میں اجالا. اتنے میں ہمارے آقا, بولو محمد رسول اللہ, جیسے ہمارے نبی آئے اور مسجد میں جو اجالا دیکھا, ہمارے نبی کی آنکھوں میں سے آنسو آئے اور کہا کون ہے, کون ہے؟ حالانکہ اذان ہو گئی, جماعت کھڑی ہونے والی ہے. اللہ کے رسول فرماتے نہ جماعت نہیں کھڑی ہوگی, پہلے یہ بتاؤ یہ کون ہے جس نے مسجد میں اتنا اجالا کیا. اب اگر ہم ہوتے تو وہی کھڑے ہو جاتا. میں ہوں نا, میں حضرت تمیم ایسے ہی بیٹھے, بہت جوان بھی نہیں, بہت جوان نہیں ہے, 50-55 کی عمر ہے, ایسے ہی بیٹھے. لوگوں نے کہا وہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمیم ادھر آؤ, کیا ہے یہ داستان, کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا میرے اللہ کے گھر کو اجالے میں لے آئے, میرے اللہ کے گھر کو روشن کر دیا, میرے اللہ کا گھر چمکنے لگا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم, میری بیٹی فاطمہ کے نکاح ہو گئے, میری بیٹی زینب کے نکاح ہو گئے, میری بیٹی رقیہ کے نکاح ہو گئے, میری بیٹی ام کلثوم کے نکاح ہو گئے. اللہ کی قسم اگر نکاح نہ ہوئے ہوتے, اے طبیب تم نے اللہ کے گھر کو اجالا بخشا ہے, میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دیتا. فاطمہ, رقیہ, ام کلثوم, زینب, اگر کسی کا نکاح نہ ہوا ہوتا آج میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دیتا. اتنا بڑا کام تم نے کیا ہے. تو ایک دور صحابی بیٹھے تھے, ان کا نام ہے حضرت نوفل. بولو کیا نام؟ وہ دوڑتے دوڑتے کہا اللہ کے رسول میری بیٹی بالکل جوان ہے, اور آپ کی بیٹی میری بیٹی نہیں, میری بیٹی آپ کی بیٹی نہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا بے شک تمہاری بیٹی بھی میری بیٹی ہے. تو کہا آپ کی جو تمنا تھی میں پوری کرتا ہوں, میں اپنی بیٹی کا نکاح تمیم کے ساتھ کروا دیتا ہوں. حالانکہ تمیم کی عمر اچھی خاصی بڑی, ان کی بیٹی جوان, لیکن کہا انہوں نے اللہ کے گھر کو اجالا دیا. اگر آپ فاطمہ کا نکاح کروا سکتے, کیا میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروا سکتا؟ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح نوفل تمیم کے ساتھ کروا دیا. نماز ہونے سے پہلے نکاح کی مجلس شروع ہو گئی. بولو سبحان اللہ. تو انہوں نے صرف مسجد میں کیا کیا تھا؟ ارے بولو نا بھائی, یہاں کوئی پرابلم ہے؟ بیوی کا پرابلم ہے, آپ زور سے نہیں بولتے ہو. شادی والے بیٹھے نا, اچھا شادی والے بیٹھے. ایک بات بولو, ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ عورتیں بھی بیٹھی ہیں, یہ عورتیں ہیں نہیں ہے؟ تو جب ہوئے تب بولنا. پھر ایک مرتبہ دیکھو, وقت بہت کم ہے, 15 منٹ سے 20 منٹ میرے پاس باقی ہے, اور میرے کو ایک بہت اہم پوائنٹ پر آنا ہے. حضرت تمیم نے صرف اللہ کے گھر کو, یعنی بولو نا کیا کیا؟ لائٹ, اجالا, چمکایا, روشن کیا. اس پر ہمارے نبی نے اتنی بشارت دی. اب سوال یہ ہے کہ مسجد بنائی کیوں جاتی ہے؟ اجالے کے لیے نہیں, لائٹ لگانے کے لیے. یہ تو ایک ایکسٹرا ہے, ایکسٹرا. بھائی مسجد میں چلو تھوڑی دیر کے لیے مانو کہ ہماری یہ مسجد میں ابھی لائٹ چلی گئی, عشاء کی نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ چلو اعلان ہو گیا گودرا میں 15 دن تک لائٹ نہیں آئے گی, تو نماز پڑھیں گے. لائٹ تو ایکسٹرا ہے, لیکن اگر اللہ کے گھر کو کوئی ایکسٹرا اجالا کرے, ہمارے نبی کا اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دیتا, تو سوچو کہ مسجد میں ایکسٹرا چیز پر اتنا بڑا ثواب ہے, تو مسجد کو بنایا کیوں گیا ہے؟ مسجد کو بنایا کیوں گیا؟ قرآن کریم سے پوچھو مسجد بنائی کیوں گئی؟ اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة
سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جہاں جہاں میرا گھر بنایا جائے گا، یعنی جہاں جہاں مسجدیں بنائی جائے گی، اللہ فرماتے مسجدوں کے بنانے کا مقصد ہے میرے نام کو بلند کرنا، اللہ اکبر کہہ کر نام بلند کرنا، سبحان ربی العظیم کہہ کر نام کو بلند کرنا، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر نام کو بلند کرنا، اللہ کی تعریف کر کے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اللہ کے نام کو بلند کرنا. اللہ فرماتے نماز کے واسطے مسجدیں بنائی گئی ہے، تو لائٹ کے واسطے مسجد نہیں بنائی گئی. لیکن اگر کوئی اللہ کے گھر کو چمکاتا ہے تو نبی اپنی بیٹی دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو میرے گودرا والوں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اللہ کی قسم کھا کر سوچو کہ جو مسجد کو اجالا کرے وہ نبی کی بیٹی کا حقدار بنتا ہے، تو جو مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھے وہ کتنی بڑی جنت کا حقدار بنے گا. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ میں نے سب لوگ تیار ہے؟ پکا ارادہ. دیکھو میں نے پہلا ارادہ کرا، بہت جلدی جلدی کروایا. سب سے پہلا کام کرنے دھرنے والا کون؟ نمبر 2 ماں باپ کی کریں گے نا؟ ناراض تو نہیں کرو گے نا؟ آپ ایک بات آگے تو بیچ میں بولو ایک بات بولو. آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی. یہ سلسلہ نقشبندیہ جن سے چلا نا، اس کے جو بانی مبانی کون؟ حضرت خواجہ بہاؤالدین. یہ کوئی اتنے بڑے اللہ کے ولی نہیں تھے. ارے بولو نا، اتنے بڑے اللہ کے ولی نہیں تھے. کوئی بہت بڑے حافظ قاری عالم ایسے نہیں تھے. یہ تو اپنے ایک باغ میں کام کرتے تھے. ارے بولو، ایک باغ میں مزدوری کرتے تھے. ایک مرتبہ باغ میں مزدوری کرتے تھے، دیکھا کہ کتا ہے، دیکھا ایک کتا ہے، اور وہ کتا بھی پیاسا بھی ہے، اور اس کے اوپر بدن کے اوپر زخم بھی لگا. مطلب کسی بڑے جانور نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بدن بھی زخمی ہے. معلوم ہے حضرت خواجہ بہاؤالدین اندر گئے باغ میں، پانی لائے، کتے کو پانی پلایا، کتے کو کھانا کھلایا، اس کے پورے بدن کے اوپر جو زخم تھے نا اس کی مرہم پٹی کی، اور 3 ہفتے تک ایسا کیا. کتنے ہفتے تک؟ کھلانا پلانا، اس کی مرہم پٹی. جب کتا 3 ہفتے کے بعد اچھا ہو گیا، وہ تو اپنا چلا گیا. 3 ہفتے کے بعد آئے، دیکھا وہ کتا نہیں ہے، تو سمجھ گیا. اب اس نے کھانا بھی شروع کر دیا، پینا بھی شروع کر دیا، اس کی مرہم پٹی ہو گئی. وہ رات کو سوئے، خواجہ بہاؤالدین رات کو سوئے، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. فرمایا تو نے ایک کتے کے ساتھ یہ معاملہ کیا، مرہم پٹی کا معاملہ کیا. ہمارے نبی فرماتے تو نے مخلوق پر رحم کیا، جا ہم نے تیرے دل کو نور نبوت سے مالا مال کر دیا ہے. میرے دوستو، علوم نبوت اور نور نبوت ایک کتے کی خدمت پر ملتے ہیں تو ماں کی خدمت پر جنت نہیں ملے گی. اس لیے یہ سب میں آپ کو پوائنٹ سے پوائنٹ بات کر رہا ہوں. اگر میرے پاس لمبا ٹائم ہوتا نا 2-2.5 گھنٹے کا، تو ہم پورا بیک گراؤنڈ میں جاتے پھر واپس یہاں پر آتے. لیکن میں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ سے بات کی ہے. اب ایک آخری بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد ہم سب دعا کریں گے انشاءاللہ. بولو نا، اللہ کو راضی کریں گے؟ نہیں، کورونا چلا جائے گا. اور نہیں راضی کرو گے، 2 رمضان سے مسجد میں تالے لگتے، 2 رمضان سے تراویح گھر میں ہوتی ہے، 2 رمضان سے عید کی نماز گھر میں ہوتی ہے. بلکہ ابھی تھوڑے دیر کے لیے کھلا، اللہ راضی ہوئے، پھر لگتا واپس اللہ ناراض ہو گئے. یہ ہم لوگ بیٹھے، کتنے لوگ تمنا کرتے ہوں گے 2 سال ہو گئے کسی آنکھ نے کعبے کو دیکھا نہیں، کسی ہونٹ نے حجر اسود کو چوما نہیں. یہ ہمارا یہ ناپاک پاؤں، آپ کا نہیں، میرا ناپاک پاؤں 2 سال ہو گئے. ورنہ ہر سال جانے والا یہ پاؤں اتنا ناپاک ہو گیا کہ مدینے کی پوتر زمین پر جانے کی پرمیشن ہی نہیں ملتی ہے. یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. لیکن وہ اللہ بہت کریم ہے. ارے بیوی کو راضی کرنے میں ٹائم لگے گا، ماں کو راضی کرنے میں ٹائم لگے گا، اللہ کو راضی کرنے میں ٹائم. اللہ اتنا کریم. ایک بات بتا کر بات ختم کروں. آپ کو معلوم ہے ایک جہنمی جہنم میں ہوگا. بولو، ایک جہنمی جہنم میں ہوگا. بالکل کالا کالا ہو گیا ہوگا، کالا کلوٹا ہو گیا ہوگا، تب گیا ہوگا، جل گیا ہوگا. معلوم ہے اللہ اس کو جنت میں کیسے شان سے لائیں گے. وہ جب جہنم کے کنارے آئے گا، بولو کہاں پہ آئے گا؟ جہنم کے کنارے. پورا کالا کلوٹا، جلا ہوا، تپا ہوا، بدبو والا ہوگا. اللہ اس کو ایک درخت بتائیں گے. کیا بتائیں گے؟ تو وہ وہیں جہنم میں کیا کہے گا معلوم؟ اللہ بہت جلا، اللہ بہت تپا، اللہ بہت تکلیف ہوئی، اللہ میں تجھے جنت تھوڑی مانگتا ہوں، یہ سامنے درخت ہے نا، اس کے سائے میں میرے کو پہنچا دے، اللہ وہی میرے لیے جنت ہے. تو اللہ فرشتوں کو کہیں گے پہنچا دو اس کو. تو جہنم سے نکلے گا، پہلے تو دھلا دھلایا ہو جائے گا، اس کے بعد اس کو درخت کے نیچے، جیسے وہ درخت کے نیچے ابھی تھوڑی دیر بیٹھے گا نا، حدیث میں اس کو ایک اور درخت دکھے گا، اس پہ پھل لگے ہوئے ہوں گے. کیا لگے ہوں گے؟ تو کہے گا اللہ وہاں پہنچا دینا. تو اللہ کہیں گے تو نے تو کہا تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ درخت دے دو، آگے کچھ بھی نہیں. کہ اللہ ہو گیا اللہ. لیکن اللہ اب وعدہ، وہ درخت کے نیچے چلا گیا، فروٹ بھی ملے گا اور کھانا پیٹ میں جائے گا، پھر مجھے کیا ضرورت ہے اللہ؟ اس کے بعد میرے کو کچھ نہیں چاہیے. اللہ فرشتوں کو کہیں گے وہاں پہنچا دو. وہ درخت کے ابھی تو تھوڑی دیر وہاں بیٹھے گا، ایک آدھ پھل کھائے گا، ایک اور درخت دیکھے گا جس پہ پھل بھی اور نیچے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی، نہر بھی ہے. کہے گا اللہ کہیں گے جھوٹا، ابھی وعدہ ہوا تھا کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں مانگو گے. اللہ آخری چانس، ایک بار کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، پھر کیا چاہیے اللہ؟
اللہ فرشتے کو کہیں گے وہاں لے جا. یہ جو درخت کے پاس جائے گا وہاں نہر ہوگی, سامنے جنت کا دروازہ ہوگا. اب جنت کی میوزک, بولو سبحان اللہ. جنت میں حوروں کا گانا, ارے ہاں بولو نا. یہاں کی عورتیں پر جو بے شرم عورتیں پر ہم مرتے تو وہ پاک حوریں تو پاک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کسی نے چھوا ہوگا حوروں کو؟ بھائی ہماری حور کو کوئی ٹچ کرے گا؟ یہاں تو بازار میں کتنے یوں مار کے نکل جاتے ہیں. ہماری حوریں کیسی ہوگی؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ہماری حور کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ جنات نے چھوا ہوگا, تو ہم ایسی بے تکی پر مرتے. تو وہ تو درخت میں پھل بھی ہے, نہر بھی ہے, لیکن سامنے کیا ہے؟ جنت کا. اور جنت کے اندر سے حوروں کی آوازیں آ رہی ہے, گانے کی آواز آ رہی ہے, میوزک کی آواز آ رہی ہے, اور ایک آدھ حور کا چہرہ بھی اللہ دکھائے گا. تو یہاں تو بس میں بھی ایک دوسرے کو دھکا مارتے ہیں, سوچتے کب ڈرائیور بریک مارے, اس کے بریک سے پہلے تو اس کا بریک لگتا ہے. تو اب اللہ کو کیا بولے گا معلوم؟ اللہ وہ درخت پہلا والا سادہ تھا, دوسرا والا درخت میں پھل تھا, یہاں تو پھل بھی ہے پانی بھی ہے. تو اللہ کہیں گے بس پھل بھی ہے پانی. اللہ دروازہ جنت میں جانا. اللہ کہیں گے وعدہ تھا نا تمہارا. اللہ تو بہت بڑا ہے. اللہ اس وقت اللہ کہیں گے میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میری بڑائی کی قسم, جتنی میں نے دنیا بنائی نا اس کو ڈبل کر کے جنت بنا کے میں تیرے حوالے کر دیتا ہوں. یعنی پوری دنیا کروڑوں ابجوں کی آبادی وہ پوری دگنا کر کے جنت بنا کے تیرے حوالے کرتا. اب یہاں وہ روئے, بولو اب یہاں وہ جب یہ سنے گا نا کہے گا اللہ کیوں میرا مذاق کرتا, اللہ میرے کو تو ایک چھوٹی سی جنت دے دے گا تو بھی چلے گا, اللہ کیوں میرا مذاق کرتا. جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ جملہ فرمایا نا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ہنسے. تو سب نے پوچھا آپ ہنس کیوں رہے؟ کہا اسی جملے پر میرے نبی بھی ہنسے تھے. بولو سبحان اللہ. اور ہم نے نبی کو پوچھا تھا آپ کیوں ہنسے, تو کہا اسی جملے پر میرا اللہ بھی ہنسا تھا. بولو سبحان اللہ. اللہ کیسے ہنسے کما یلی کو بھی جلالی و شانی, لیکن اللہ نے فرمایا یہ میری قدرت کا خزانہ ہے, میں جس کو چاہتا ہوں بغیر حساب کتاب کے دیتا ہوں. کوئی بندہ جہنم میں جانے کے بعد بھی مجھ سے مانگتا ہے تو جنت کا دروازہ کھولتا. تو ہم تو الحمدللہ جہنم میں گئے نہیں, ابھی سے مانگے تو اللہ کتنا بڑا جنت کا دروازہ کھول دے گا. اس لیے میرے پیارو سب مل کے توبہ کریں. بولو کریں گے انشاءاللہ. تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے, آپ اللہ کو راضی کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. میں تمام علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پر آئے ہیں. اس میں سب سے یہاں جو علماء آئے ہیں اس میں ہمارے قاری اسماعیل صاحب, کون ہے قاری اسماعیل صاحب, اور اسی طرح قاری شاہد صاحب آپ ہے ماشاءاللہ, اور مولانا محبوب صاحب تو نہیں آئے, مولانا محبوب صاحب, اور حافظ شعیب صاحب آپ ہے ماشاءاللہ, اور ہمارے مفتی ہارون بھی نہیں آئے نا جی. بس اللہ ان کے ہمارے بہت پیارے دوست ہیں مفتی ہارون. اور میرے کو ایک بہت بڑے غم کے ساتھ ایک خبر دیتا ہوں, آپ کے گودرا کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک افسوس والا معاملہ جو آیا. ہمارے ایک بہت بڑے عالم ربانی فیض سبحانی حضرت مفتی ابراہیم اچھودی, جو صرف یوں کہو کہ ایک عالم نہیں تھے, ایک عالم تھے. عالم نہیں تھے, عالم تھے. راتوں کو رونے والے تھے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے تھے. اور سمجھنا چاہیے جب ایسے اچھوں کو اللہ اٹھا دیتا ہے نا اس کے بعد ہی اللہ کا عذاب آتا ہے, اس کے بعد ہی آزمائشیں آتی ہے. اس لیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے, اللہ ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں پہنچائے, اللہ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے, اور اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور اللہ مفتی ابراہیم اچھودی کا نعم البدل ہمارے گودرا کے جوانوں میں عطا فرمائے. تو ایک تو اعلان میرے کو یہ کرنا تھا, ایک تو علماء کا شکریہ, آپ تمام کا شکریہ, اور ایک میرے کو اعلان یہ کرنا ہے کہ اب جو حالات آ رہے ہیں, گائیڈ لائن آ رہی ہے, سوشل ڈسٹینس آ رہا ہے, ماسک آ رہا ہے, اور وہ آ رہا ہے رات کو 9 بجے بند کرنا نہیں, یہ سب قانون آ رہے ہیں ہماری سیفٹی کے واسطے جو قانون آ رہے ہیں. ان سب چیزوں سے ہم کو بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو میرے پیاروں اس کے لیے سب سے اچھے 2 درود ہیں. کتنے درود؟ ایک درود ابراہیم, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم نماز میں تو درود ابراہیم پڑھتے ہیں نا, یہ درود ابراہیم میں وہ پاور ہے, وہ طاقت ہے. معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 100 سے زیادہ درود صلاۃ و سلام ہم کو ملے ہیں, لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ کون سا درود پسند ہے, تو ہمارے نبی نے درود ابراہیم ہی کہا. اور آج ہماری نماز میں جہاں جاؤ, جس مسجد میں جاؤ, درود کون سا پڑھا جاتا ہے؟ درود ابراہیمی. اور ایک اور درود ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا لیکن وہ مقبول درود شریف ہے. دیکھو جو ہمارے نبی بیان کرے وہ مسنون, اور جو کوئی اللہ
اللہ کے ولی خواب میں دیکھ کر بیان کرے وہ مقبول. اس درود کا نام ہے درود تنجینا اور تنجینا. تنجینا بھی کہتے تنجینا بھی کہتے. یہ دو درود میں ایسے آپ کے پاس کارڈ میں چھپا کے لایا ہوں کہ ایک طرف درود ابراہیم اور دوسری طرف درود تنجینا. یہ دونوں میں ساتھ میں لے کر آیا اور تقریباً 500 کارڈ لے کر آیا ہوں. اس لیے لے کر آیا ہوں کہ میرے گودرا والوں اپنی نمازوں کا اہتمام بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک اللہ کی قدرت پر بھروسہ بولو سبحان اللہ. ماں باپ کی خدمت بولو سبحان اللہ. لوگوں کے ساتھ گالی گلوج نہیں کرنا, ایپیسوڈ میں نہیں پڑھنا, موبائل کے خطرے میں نہیں جانا. موبائل رکھو اپنے پاس. موبائل میں تقریریں رکھو, قرات رکھو, نظم رکھو, نعت رکھو. آج کا ایجوکیشن, آج کا ہسٹری, جغرافی, میڈیکل سائنس, سارے موبائل کو علم سے بھر لو. جو موبائل کل تک جہنم میں لے جاتا آج وہ موبائل ہم کو جنت میں لے جائے گا. اس لیے موبائل رکھنے کو منع نہیں کرتا, موبائل رکھو کیونکہ موبائل بہت بڑا فائدے کی چیز ہے لیکن نقصان والا اس کو مت بناؤ. اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ ارطغرل والا ایپیسوڈ بند کرو. یہ لعنت ہے, حرام ہے, حرام ہے. کوئی چاہے اس کو کتنا بھی اسلامی نام دے مگر وہ اسلامی نام سے اسلام بننے والا نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ شراب پیئیں گے مگر نام بدل بدل کے شراب پیئیں گے. کوئی اس کو ٹونک بول دے گا, کوئی اس کو یہ بول دے گا کہ اس میں ول پاور بہت اچھا ہے, کوئی کہہ دے گا کہ اس میں اسٹرینتھ بہت اچھی ہے, کوئی کہتا ہے اس میں اسٹیمینا بہت اچھا. مگر شراب شراب ہے, حرام حرام ہے, اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. اس لیے میرے پیاروں موبائل کی لعنتوں سے بچو, ماں باپ کی خدمت کرو. اور کون کون تیار ہے نماز کی پابندی کے لیے ہاتھ اوپر کرے. کب سے شروع کرو گے؟ ابھی عشاء سے انشاءاللہ. تو ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. بولو ابھی عشاء بولو انشاءاللہ. یہاں سے موت کی شام بولو انشاءاللہ. سب گناہ ہو توبہ کرے لیکن نماز قضا نہیں. بولو نا نماز قضا. نماز اتنی پاور والی چیز ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے جو نماز جان بوجھ کے چھوڑتا نا, شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک اللہ کے ولی قسم کھا کر کہتے میرے کو ڈاؤٹ ہے اس کو موت کے وقت اسلام نہیں ملے گا, اس کو کلمہ نہیں ملے گا. تو کائے کو ایسا کرنے کا میرے پیاروں. کریں گے بولو کریں گے سب انشاءاللہ. تو میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا یہ کارڈ تقسیم ہوگا. کن کو کارڈ دیا ہے؟ مولانا اسماعیل صاحب کو دیا ہے. آپ اطمینان سے, کیونکہ دیکھو ابھی ہم تو یہاں سے جائیں گے, مسافر ہے, ہم اپنی نماز پڑھنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے صورت میں بھی قاعدہ بنا ہوا ہے, رول ریگولیشن ہے, اس سے پہلے ہم کو جانا ہے ورنہ بیوی بہت غصے ہوتی ہے. آپ کا اکیلے کا تھوڑی معاملہ. میرے کو کتنے لوگوں نے پوچھا مولانا آپ کی بیوی کا بھی گرم معاملہ کہ میں نے کہا بھائی مغز ماری مت کر. بیان کرنے والے کو کوئی ایسا سوال پوچھتا ہے. پھر میرے کو پوچھا, میں نے کہا بھائی کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے, کو مغز ماری ہوتا ہے. ایک نے تو میرے کو پوچھا مولانا آپ بیان کرتے ہو کتنے لوگ سنتے, بیوی سنتی. میں نے کہا میں سنتا ہوں. سمجھ گئے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھے یہ کیا ہے؟ ایک نے میرے کو کہا تھا مولانا تیری زندگی بہت بیکار ہے. میں نے کہا کیا بگاڑا بھائی تیرا؟ تو کہتا ہے کیا زندگی ہے. میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ کہا باہر آؤ تو مائک, گھر میں جاؤ تو وائف. میرے کو کہا تیری زندگی دو کے بیچ میں چلتی ہے. جب تو باہر ہوتا ہے تو مائک کے سامنے, گھر میں جاتا ہے تو میں اکیلا. آپ کا بھی تو وہی حال ہے. میرے کو کہتا ہے کہ مولانا تمہاری زندگی بٹوین مائک اینڈ وائف, یعنی ایک طرف مائک ایک طرف. میں بھی بولا یار تو بہت ہوشیار ہے, کتنا اچھا جوڑا تو نے مائک اور وائف. وہ گیا نا 10 منٹ کے بعد میری بتی جلی, اس کو واپس بولا ادھر آ. میں نے کہا تو کیا بولا میرے کو؟ بولتا کیا بولا قاری احمد علی تم مائک اور وائف. میں نے کہا نا مائک کے سامنے میں چلاتا ہوں. آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے سب. اب یہ مائک سسٹم خراب ہو نا, میں پہلے کہوں گا بھائی سورت سے میرے کو بلایا, مائک سسٹم خراب ہے, اٹھا کے پٹک دے. وائف کا سباؤ خراب ہو تو پٹکنا تو دور کی بات.